ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ سب حضرات کے سامنے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت کی تلاوت کی. جو قرآن شریف کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اسی آیت میں پورے قرآن کی تفسیرات موجود ہیں. جو دنیا کو بنائے گئے ہیں، ذرے ذرے کو، پہاڑ کو، دنیا کے جتنے ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹا سا قرآن میں محفوظ کر دیا ہے. یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی قرآن نہیں ہے، کسی انسان کے بنے ہوئے قرآن پاک نہیں ہے. جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لکھ کر کے ہمارے پاس بھیج دیے اور کہہ دیا اے میرے بندو، تمہارے پاس میں نے 4 کتابیں بھیجی ہے جس کا نام ہے توریت، انجیل، زبور اور چوتھا ہے قرآن مجید. اور ہر کتاب کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، پر جو ہمارا قرآن ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب سب سے بڑی کتاب ہے. اور ہر کتاب کو نازل کرنے سے پہلے ایک پیغمبر کو پیدا کیا، یعنی نبی کو پیدا کیا. نبی کو پیدا کرنے کے بعد پھر کتاب کو نازل کی، پھر اسی حساب سے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے حساب سے چلانے لگے. اور میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خوش نصیب ہیں. خوش نصیب کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جس کا نام ہے حضرت علی شیر خدا، مشکل کشا، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کی امتیوں، جب سے نبی اس دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر کے تا قیامت تک لوگ بہت سارے مومن ہوں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، اسلام میں گامزن ہوں گے، پر گامزن ہونے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کو پتا ہے کہ میں مومن ہوں، اس کو پتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے. ایمان ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکموں کو نہیں مانتے ہیں. یہ سچ ہے. اور ہمارے پاس زیادہ نہیں 30 سے 40 بندے بیٹھے ہوئے ہیں موجود ہیں. گویا کہ ہمارے اس ایریا میں 30 سے 40 بندے ہی ہیں نہیں. ہمارے پاس، ہمارے محلے میں، ہمارے ایریا میں بہت سارے بندے ہیں. اگر سب کے سب اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مسجد میں قدم رکھ دیں تو اس مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو مہمان ہے خوش نصیب ہے
اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے کیاریوں میں سے کیاری میں بلاتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. جو بیٹھے ہیں وہ سکون سے بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں وہ خوش نصیب ہے، جو سن کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں ذخیرہ کر رہے ہیں. گویا کہ وہ ٹائم پاس نہیں کر رہے ہیں، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ جتنا بھی ٹائم دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے میرے بندے تمہارے لیے میں نے جو فرشتے مقرر کر دیے ہیں وہ فرشتے تمہارے ساتھ اچھائی اور برائی لکھ رہے ہیں. جو سو رہے ہیں اپنے گھروں پہ، جو بازار میں ہے، جو مارکیٹ میں ہے، جو جہاں کہیں بھی ہے پر اس کا کوئی معنی نہیں ہے، جو مسجد میں ہے اس کے نامہ اعمال میں فرشتے لکھ رہے ہیں. اے میرے بندے تمہارے میں رجسٹر میں نام درج کر رہا ہوں اور تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہوں، کیونکہ تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، جنت کے کیاروں میں سے کاری میں بیٹھے ہوئے ہو اور مجھے پتا ہے کہ تم نیک باتوں کو سن رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو نیک باتیں سنتے ہیں، اللہ کی ذکر ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ایک نیکی نہیں اس ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں اور لیلۃ القدر کے صدقے سے تمہارے نامہ اعمال میں 70,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پہ بیٹھنے کی وجہ سے جو کام کر کے آئے ہیں سو گئے ہوں گے، پر کہیں سے آئے ہیں سو گئے ہوں گے، پر کہیں کہ اس کو شیطان بہکا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں. کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب ماہ رمضان مبارک کی چاند نظر آتے ہیں شیطان کو ایک زنجیر سے جکڑ دیتے ہیں اور اس کو قید کر دیتے ہیں. تو ہمیں کوئی بہکانے والا نہیں ہے، پر ہاں ہے